بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی انہ اغنی و اقنی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم او کما قال علیہ السلام۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ عزت ذلت، کامیابی ناکامی، صحت بیماری، فقر اور غنا یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مال کی کثرت عطا فرمائی ہے، ان کو اپنے گھر عطا فرمائے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ پاک نے آزمائش کے طور پہ جو ہیں غربت عطا فرمائی ہے اور ان کے اپنے گھر نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر انسان امتحان میں ہے، امیر بھی، غریب بھی، مالک مکان بھی، کرایہ دار بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی اور موت بنائی ہی اسی لیے تاکہ اللہ چیک کرے اچھا عمل کون کر کے آتا ہے۔ سورہ تبارک الذی میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات کو بنایا اس لیے تاکہ وہ چیک کرے تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ دنیا جنت کمانے کی جگہ ہے، دنیا نیکیاں کمانے کی جگہ ہے، لوگوں نے صرف اس کو دنیا کمانے اور پیسے کمانے کی جگہ سمجھا ہے۔ تو میری عرض اور گزارش ہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جن کو اللہ پاک نے پراپرٹیز عطا فرمائی ہیں، کئی گھر لوگوں کے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے 85 گھر ہیں، 2-4 گھر والے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ورنہ ایک گھر تو بہت سوں کے پاس ہوتا ہے اور اس کے پورشنز ہوتے ہیں، اس کی منزلیں ہوتی ہیں، اور شہروں کے اندر یہ بہت اچھا بزنس بن گیا ہے کہ اپنے گھر کو رینٹ آؤٹ کرو، اپنی دکان کو رینٹ آؤٹ کرو۔ اور شہروں کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ دیہات کے لوگ یا پسماندہ علاقوں کے لوگ رخ کرتے ہیں۔ اب ان کی یہاں پہ پراپرٹی تو ہوتی نہیں ہے، یا شہروں میں رہنے والے بیچارے بہت سے ایسے غریب ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے تو پھر وہ کرائے کے گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی بھیانک شکل بہت سی جگہ پہ ہم کو نظر آتی ہے کہ مالک مکان جو ہیں وہ اتنا ظالم اور جابر بن کے ان کے ساتھ رویے بعض اوقات کا سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سے اپنے کرایہ داروں کے ساتھ ایسا رویہ رکھے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ان کے غلام ہیں۔ ان کا بیہیویئر، ان کا انداز، ان کا بلانے کا انداز، ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید ہم نے ان پہ احسان کیا، حالانکہ احسان تو ان کا ہے کہ وہ ان کے ٹکڑوں پہ یہ پل رہے ہیں۔ ہاں، اصل بات یہ ہے مالک مکان کا چولہا کرایہ دار کی جیب سے جلتا ہے، ہاں، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میرا اس پہ احسان ہے، اس کا تو کوئی احسان نہیں ہے، وہ 31 کو گھر خالی کرے گا، اس سے اچھے گھر میں چلے جائے گا۔ یہ صاحب کہاں جائیں گے؟ ان کا کچن کہاں سے چلے گا؟ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ گھر بیٹھے جب ہم ریٹائر ہو گئے یا ہم معذور ہیں، ہم کام کے قابل نہیں ہیں، اور اللہ پاک نے گھر کے اندر روزی بھیج دی، اور وہ بھی ایک مسلمان کے ذریعے سے۔ ہم کرایہ دار کو کرایہ دار کی نظر سے نہ دیکھیں، اس کو ایک مسلمان کی نگاہ سے دیکھیں، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ترتیب کیا تھی؟ مہاجرین مکے سے مدینہ آئے تو انصار بھی گھر رینٹ پہ دینا شروع کر دیتے، پھر تو نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ سیلفش زندگی ہمارے یہاں نہیں چلے گی۔ مسلمان تو اکرام والا ہوتا ہے، مسلمان تو مسلمان کو اپنے یہاں ٹھہرایا کرتا ہے، اپنی جیب سے کھانا کھلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی دوا کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس سے ہمدردی کرتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان کو قرضہ دیتا ہے، مسلمان تو مسلمان کی ہیلپ کرتا ہے۔ لیکن یہ آج مغربیت کے آثار اتنا ہمارے اوپر غالب ہوئے کہ ہر چیز بزنس بنتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ کنسلٹنسی کے مراکز کھل گئے، آفیسز کھل گئے، یعنی کہ ایک اچھی چیز کا مشورہ کرنے بھی آپ جائیں گے کسی سے تو آپ کو اس کی فیس دینی پڑے گی، حالانکہ مشورہ تو امانت تھا، مشورہ تو سنت تھا، لیکن وہ بھی پیسے کے اوپر آ گیا۔ بس میرے خیال سے اب گاڑی کو دھکا لگانے کا بس اب رہ گیا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر بھی لوگ فیس چارج کریں گے، جی یہ کورے ہے اس کے 100 روپے ہیں، اور یہ مرسڈیز ہے اس کے 1000 روپے ہیں، اور یہ ہونڈا ریکارڈ ہے اس کے 500 روپے ہیں، اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں۔ اس کے بھی شاید آگے چل کے پیسے نہ لگ جائیں، جیسے کہ سولر کے بل آنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے بندوں، اس میں تمہارا کیا دخل ہے؟ تمہارا کون سا ڈیم، تمہارے کون سے تار، تمہارا کون سا عملہ اس میں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ کے خزانوں سے دھوپ آ رہی ہے، وہ بیچارے غریب ہر جگہ کے مارے ہوئے، ستائے ہوئے۔ ایک آخری آپشن ان کے پاس یہ تھا کہ چلو بھائی سولر سے اپنا کام چلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ راستہ بھی ان کے اوپر بند کر دو، یہ راستہ بھی ان کے اوپر بند کر دو کہ ان کا سانس گھٹ جائے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا پہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے، امریکہ سے بھی آگے جا چکا ہے، لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ پس پردہ آپ دیکھیں تو ہم مزید پستی کے اندر جا رہے ہیں۔ خدا را دنیا کو جتنا خوش کر رہے ہیں اپنی پبلک کو بھی خوش کر لیں۔
جتنی دنیا کمائی تھوڑی سی جنت بھی کما لیں، لوگوں کی دعائیں آپ کو وہاں لے جائیں گی جہاں پہ آپ کی سوچ نہیں ہے۔ تو خیر بات چل رہی تھی مالک مکان اور کرایہ داروں کی، تو بھئی مالک مکان بھی کرایہ داروں کو بھائیوں کی طرح سمجھیں، تھوڑی سی گنجائش دیں۔ دیکھیں قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ اس نے پہلی تاریخ کو ہی کرایہ دینا ہے، ٹھیک ہے اس نے کہا تھا، لیکن اب مجھے بتائیں کہ اس کو سیلری نہیں ملی، وہ کرایہ کہاں سے دے؟ آپ کو چوری کر کے دے؟ کہاں سے دے؟ وہ نہیں دے سکتا۔ آپ اس کو ریلیف دے دیں، 5-6 دن کی رخصت دے دیں، آدھا لے لیں، آدھا کچھ دن بعد لے لیں۔ یا اس کے گھر میں کوئی بیماری آ گئی، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی والدہ بیمار ہو گئی ہیں، اب وہ آپ کو کرایہ دے گا یا اپنی مرتی ہوئی ماں کو بچائے گا؟ تو تھوڑا سا دل بڑا کریں، دل کشا۔ آپ کا گھر کہیں نہیں جا رہا، مالک کرایہ دار بھی کہیں نہیں جا رہا، اور مزے کی بات وہ 6 مہینے کا ایڈوانس جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سیکیورٹی کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ رننگ منتھ کا کرایہ بھی آپ نے لیا ہوا ہے جی، 6 مہینے کا کرایہ، رننگ منتھ کا کرایہ، اور پھر مہینے کی پہلی تاریخ یا 5 تاریخ کے اوپر جو ہے نا گنڈاسا لے کے اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بات کرنے کا انداز اور اس کو ذلیل کرنا، اس کے بچوں کے سامنے اس کو دھمکیاں دینا، شور مچانا۔ آدمی کی عزت نفس بھی ہوتی ہے، بے شک وہ آپ کا کرایہ دار ضرور ہے لیکن ذلیل نہیں ہے، اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، غلامی کا تصور فی الحال نہیں ہے۔ غلام ہوتے تھے جو اب نہیں ہے معاشرے کے اندر، اور یہ کم سے کم آپ کے ہمارے غلام نہیں ہیں۔ تو خدا را محبت کریں، نرمی سے پیش آئیں، کبھی کبھی ان کے گھر میں کھانا پکا کے بھیج دیں، کبھی ان کے حالات بھی سن لیا کریں کہ وہ کس حال کے اندر چل رہا ہے۔ وہ اتنا اچھا ہوتا تو آپ کے گھر پہ کرائے پہ آتا وہ؟ اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آپ بھی غور کریں، کیا پتہ آپ بھی پہلے کرائے پہ رہتے ہوں، کیا پتہ آپ بھی جس شہر میں رہ رہے ہیں اس شہر میں آپ صرف ایک شاپر کے اندر ایک سوٹ ڈال کے آئے ہوں، اور آج اللہ پاک نے آپ کو اس قابل کر دیا تو ہم اپنے ماضی کو بھول گئے، ہم اپنی اصلیت کو بھول گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے مسلمانوں کی قدر کریں، ان کا اکرام کریں، ان کو جتنا ریلیف دے سکتے ہیں دیں۔ اور تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہاں پہ ہم کو مالک مکان مظلوم نظر آتا ہے۔ مالک مکان کہیں گے کہ جی آج تو مولوی صاحب نے ساری فائرنگ ہم پہ ہی کر دی۔ نہیں جی، آپ کی بھی سائڈ لے رہے ہیں، اب آپ تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑی سی مینٹیننس جو ہے کرایہ داروں کی بھی ضروری ہے۔ کرایہ دار بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بھی لے جاتے ہیں، اپنا بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور وہ سلوک کر کے جاتے ہیں کہ انسان توبہ کر لے کہ آئندہ میں نے اپنا گھر کرائے پہ نہیں دینا۔ تو ایسا نہ کریں۔ کسی مسلمان نے، آپ یاد رکھیں کہ جب آپ گھر لینے کے لیے آئے تھے تو آپ نے شکل کیسی بنائی ہوئی تھی؟ آپ سے بڑا مسکین کوئی نہیں تھا، بھائی پلیز تھوڑا سا کرایہ کم کر لیں، ایڈوانس نہ لیں، ایڈوانس کم کر لیں، پلیز مجھے رہنے دیں۔ اور کتنی قسم کی آپ باتیں کر رہے تھے اس کے سامنے، اور جیسی ایگریمنٹ بنا اور گھر میں آپ اپنا بیڈ روم سیٹ لے کے آئے تو آپ بدماش بن گئے، آپ کے تیور بدل گئے۔ جاؤ کوئی کرایہ نہیں ہے، کورٹ کے اندر کیس ڈال دیا، پینڈنگ میں ڈال دیا، اسٹے لے لیا۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ کون سی انسانیت ہے؟ اور گھر میں ادھم مچا کے رکھا ہوا ہے۔ اس وقت بتایا تھا کہ 2 بچے ہیں، 1 بیگم ہے، اور جب شفٹ ہوئے تو 3 بیگمیں اور 8 بچے ہیں جی، اور خود شفٹ ہوئے اور پیچھے کال کر دیا، ہاں بھائی سارے پہنچ جاؤ، پورا خاندان، نلیال، دودیال، سسرال۔ وہ آج کل کراچی میں پانی پورا نہیں ہو رہا اپنی فیملی کو، تو یہ پورے خاندان کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا؟ ایک کمرہ آپ نے کرائے پہ لیا ہوا ہے اور پورا خاندان آپ نے اس میں بسایا ہوا ہے، تو یہ گھر ہے یا چوہے کا بل ہے؟ یہ ہے کیا؟ پہلے تو یہ فیصلہ کریں۔ تو خدا را تھوڑا سا جو ہے ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کرایہ دار حضرات اپنے مالک مکانوں سے رویہ اچھا رکھیں، ہاں ان کی عزت کریں، اور پوری کوشش یہ کریں اپنی ضروریات کو محدود کریں۔ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جی اپنے اللے تللے اپنی شے خرچیاں تو پوری چل رہی ہیں۔ ہاں آج کہاں جا رہی جی؟ آج الحبیب جا رہے ہیں جی، اچھا ٹھیک ہے بہت اچھے۔ کل کہاں جا رہے ہیں؟ کل جی ہائی وے جا رہے ہیں جی۔ اور کہاں جا رہے ہیں جی؟ سن ویلے گون جا رہے ہیں جی۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ فلاں جا رہے ہیں، وہاں آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، وہاں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سارے خرچے آپ کے چل رہے ہیں، لیکن جب کرائے کا وقت آتا ہے تو آپ کی جیب خالی ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ حرام ناجائز ہے، ایذائے مسلم ہے۔ شریعت نے اس عمل کو حرام قرار دیا۔ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے، ہماری ایذا رسانیوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے۔ تو کرایہ دار حضرات بھی اپنے خرچے کم کریں، اپنی خواہشات کو مختصر کریں، اور سب سے پہلے کرائے کے پیسے نکالیں، اس کے بعد دوسری چیز کے پیسے نکالیں۔ تو یہ احکامات دونوں کے لیے ہیں، یہ فضائل دونوں کے لیے ہیں، اور یہ اصول و ضوابط دونوں کے لیے ہیں۔ مالک مکان بھی خیال کریں اور کرایہ دار بھی خیال کریں۔ اللہ ہم سب کو ہمدردی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، اخوت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک مکانوں کو اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، اور کرایہ داروں کو اللہ اپنے خزانوں سے گھر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔